بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 ہم پڑھ رہے تھے سبق نامدیو مالی جو کہ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ آج انشاءاللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا۔ رسوئی کا چوکا یعنی پہلے کچن جو ہے وہ الگ کمروں میں تو نہیں ہوتے تھے، کھلے ہی ہوتے تھے اوپن ایئر میں، اور وہ جو چھوٹا سا احاطہ بنایا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں رسوئی کا چوکا، ٹھیک ہے۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے، روشیں باقاعدہ یعنی کیاریاں وغیرہ، تھاملے درست جس میں پودا لگا ہوتا ہے وہ جو تھوڑا سا ڈیپ ہوتا ہے، سنچائی اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر، سنچائی یعنی پانی دینا، اور اگر شاخیں بڑھ گئی ہیں تو ان کو درست کرنا، جھاڑنا بہارنا صبح و شام روزانہ، غیر سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ باغ کے داروغہ عبدالرحیم خان فینسی خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں۔ کارگزار یعنی بڑے کام کرنے والے، مستعد مطلب چست آدمی ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، یا بیڑی پینے لگے یا سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے اس میں کاہلی اور کام چوری ہے، آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے، یعنی ہم نسل در نسل آرام طلب ہو گئے ہیں، لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ ہاں جی، غالب کا یہ مصرع ہے، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح، کہ مجھے کون سا تم سے داد جو ہے وہ طلب چاہیے۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنووں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا۔ باولی یعنی کہ چھوٹا سا جو تالاب وغیرہ ہوتا ہے۔ باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، ضائع ہو گئے، جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دکھ کے بیمار۔ دکھ یعنی تب دکھ ہوتی ہے یہ شوگر ٹائپ اور ٹی بی وغیرہ۔ لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا، اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے۔ اوسان خطا کر رکھے تھے یعنی لوگوں کو حواس باختہ تھے، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے، اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا۔ ڈھو ڈھو کے لانا مراد جانور پہ رکھ کے لانا یا اپنے اوپر اٹھا کے لانا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھا کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے لیے آب حیات تھا، یعنی ہمیشہ کے لیے زندگی والا پانی۔ جی، میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا۔ بے مثل یعنی بہت ٹریمینڈس ہے، مارولس قسم کی ہیں جی، بہت اچھی، اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسے ہی تنگی ترشی ہو تو وہ ہر حال میں کام کرنا ہی پڑتا ہے، ہیں جی۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام، ہیں جی، جو وہاں کا ریاست کا، حیدرآباد ریاست کا جی نواب تھا، کو اورنگ آباد کے خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو ایک کام ڈاکٹر سید سراج الحسن جو کہ نواب تھے، سراج یار جنگ بہادر، یہ نوابوں کو جو دیسی راجے ہوتے تھے یا ان کے وزیر گورنر وغیرہ ان کو یہ خطابات دیے جاتے تھے، ناظم تعلیمات یہ ان کا عہدہ تھا، ٹھیک ہے۔ ان کو تفویض ہوا یعنی ان کے ذمے لگا دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، وحشی جانوروں کا مسکن تھا، مسکن یعنی جہاں کوئی رہے، اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا، یعنی گند بہت زیادہ تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سیر سبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں۔ محظوظ ہوتے مطلب انٹرٹین ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا۔ وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا۔
کئی نگران کار اور بیسیوں مالی، اور مالی بھی کیسے ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے تھے، یعنی وہاں کے باشندے۔ ان کے بڑے ٹھاٹ تھے، ان کا لگژری تھی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپوچ تھی، یعنی اپروچ۔ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا۔ اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن تھی کہ کام کرنا ہے، اور یہی چیز اصل ہوتی ہے۔ کام سے سچا لگاؤ تھا اور اس میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہاکاج رہا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ایکسپرٹ کا کام ہوتا ہے وہی بڑا کام ہوتا ہے۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سیندھی شراب پیتے، یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ سیندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی، بس یہ تھا اور اس کا کام، ٹھیک ہے۔ آج اس کو یہاں تک رکھیں، کل انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔